نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسی قسم کے بہت سے مناظر ملاحظہ فرماتے ہوئے آپ آگے چلے کہ سامنے سے بیت المقدس نظر آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کے دروازے پر براق سے اترے. جبریل امین نے براق کو ایک پتھر سے باندھا اور جناب کو اپنے ساتھ مسجد اقصی لے گئے. حضور فرماتے ہیں کہ مسجد میں تمام لوگ پہلے سے جمع تھے. سب سے پہلے آپ کی نظر ایک دراز قد خوبصورت بزرگ پہ پڑی. پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کیا یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، آپ ان کو سلام کیجئے. آپ نے ان کو سلام کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص خود کتنا بھی معزز ہو لیکن بڑوں کو اور خصوصاً عمر میں بڑے لوگوں کو آگے بڑھ کر سلام کرنا چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا. پھر ایک اور بزرگ جن کا سر سفید، چہرہ نورانی، ان کی صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ سے بہت ملتی تھی، فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کیا یہ آپ کے والد ابراہیم خلیل اللہ ہیں. اس کے بعد آپ نے ایک دراز قد شخص کو ملاحظہ کیا. سوال کیا یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے. ان کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کو آپ نے ملاحظہ فرمایا اور ان سے ملاقات کی. اتنے میں جبریل امین نے صخرہ بیت المقدس پر کھڑے ہو کر آذان کہی. آپ کی آذان سے آسمان کے دروازے کھلے، ملائکہ اترے، یہاں تک کہ ساری مسجد اور جنگل زمین سے آسمان تک بھر گیا. جبریل علیہ السلام نے تکبیر فرمائی، صفیں درست ہوئیں، انبیاء اور فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے ہوئے. مگر اس وقت امام کی جگہ مصلی خالی تھا. کسی کی یہ ہمت نہ تھی کہ مصلی پر جائے. ہر ایک پیغمبر کو اس وقت نماز پڑھانے کی تمنا تھی، لیکن ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس کا حصہ ہے اسی کو ملے گا. یہ حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیب میں ہوا. جبریل علیہ السلام صفوں سے باہر آئے، آپ کا ہاتھ پکڑ کر امامت کی جگہ پر لائے اور فرمایا آپ کس کا انتظار کرتے ہیں؟ کیا آپ سے زیادہ افضل کوئی اور آئے گا؟ مجھے قسم ہے رب العزت کی، میں مشرق سے مغرب تک، جنوب سے شمال تک اڑا ہوں، آسمان سے زمین تک گھوما ہوں، مگر آپ سے زیادہ افضل کسی کو نہیں پایا. آج کی امامت کے قابل صرف آپ ہیں. یہ کہہ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی. جب آپ نے سلام پھیرا تب جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا سید المرسلین، آپ کو خبر ہے اس وقت آپ کے پیچھے کون کون ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں. عرض کیا تمام انبیاء، آسمانوں کے ملائکہ آپ کے پیچھے موجود ہیں. اور یہ کس لیے ہوا تھا؟ تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام باقی تمام انبیاء کے مقابلے میں بلند ہے. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری ہی شریعت کا اتباع کرتے. تو گویا آپ کے لائے ہوئے دین اور آپ کی شریعت اور اس کی جو فائنل اتھارٹی ہے اس کو بھی ثابت کرنا تھا کہ پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہیں. اب دین یہی دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس موقع پر بعض انبیاء کا کچھ کلام بھی نقل کیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اسی طرح داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. اور انہوں نے اپنے اپنے جو کام دنیا میں کیے تھے اور کچھ نشانیاں اور معجزات ان کو ملے تھے ان کا بھی کچھ تذکرہ فرمایا. اس کے بعد براق لایا گیا دوبارہ. آپ اس پر سوار ہو کر آسمان تک پہنچے، پہلے آسمان تک. جبریل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا. فرشتوں کی طرف سے پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا میں جبریل ہوں. پوچھا گیا ساتھ کون ہے؟ بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا گیا ان کے پاس پیغام الہی دے کر بھیجا گیا؟ جبریل نے کہا ہاں. یہ بخاری کی روایت ہے. یعنی پھر آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا. ابو سعید سے روایت ہے کہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پہ پہنچے، اس کا نام باب الحفظہ ہے. اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے، اس کا نام اسماعیل ہے. اس کی ماتحتی میں 12,000 فرشتے ہیں. یہ مزید تفصیل کچھ بتائی گئی. بخاری کی روایت میں ہے کہ فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھا آئے، ویلکم. دروازہ کھول دیا گیا. آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا تو حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ آدم ہیں، ان کو سلام کیجئے. میں نے سلام دیا، آپ نے جواب دیا.
اور کہا مرحبا فرزند صالح نبی صالح۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آسمان دنیا میں ایک شخص کو بیٹھے دیکھا جن کے دائیں طرف کچھ صورتیں نظر آئیں، کچھ بائیں طرف۔ دائیں طرف دیکھتے وہ بزرگ تو ہنستے، بائیں طرف دیکھتے تو روتے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا آدم علیہ السلام ہے۔ یہ صورتیں دائیں جانب والی اور بائیں جانب والی ان کی اولاد کی ہیں، دائیں طرف والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے دوزخی، اسی لیے ایک طرف دیکھ کر ہنستے ہیں اور دوسری طرف دیکھ کر روتے ہیں۔ بخاری کی روایت میں ہے پھر مجھ کو جبریل لے کر آگے بڑھے، دوسرے آسمان تک پہنچے اور اسی طرح سوال جواب ہوا اور دروازہ کھولا گیا۔ وہاں آپ کو عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام ملے جو دونوں باہم خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، دونوں نے جواب دیا۔ پھر کہا کہ مرحبا برادر صالح اور نبی صالح، اور پھر اسی طرح ان سے کچھ باتیں ہوئیں، اور ان کو برادر اس لیے کہا گیا، بھائی اس لیے کہا گیا کہ آپ ان کے ڈسینڈنٹ نہیں، یعنی وہ دوسری نسل سے ہیں۔ بخاری میں ہے کہ مجھ کو جبریل علیہ السلام تیسرے آسمان کی طرف لے کر چڑھے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ جبریل نے کہا میں ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا ان کے پاس پیغام الہی ہے؟ جبریل نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے کہا مرحبا، آپ بہت اچھا آئے۔ دروازہ کھولا گیا، وہاں پہنچا تو دیکھا کہ یوسف علیہ السلام موجود ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف علیہ السلام ہے، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح، کیونکہ وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، اس لیے بھائی کہہ رہے ہیں۔ ایک اور روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک بہت بڑا حصہ عطا کیا گیا ہے۔ بہقی کی حدیث میں بروایت ابو سعید اور طبرانی کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ یوسف علیہ السلام کی نسبت آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کو دیکھا جو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ حسین ہے اور لوگوں پر حسن میں ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند تمام ستاروں پہ فضیلت رکھتا ہے۔ بخاری کی روایت میں کہ جبریل علیہ السلام مجھ کو لے کر آگے بڑھے، چوتھے آسمان پر اسی طرح سوال جواب ہوا، اور وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام موجود تھے، سلام دعا ہوئی، اور اسی طرح کہا برادر صالح اور نبی صالح۔ پھر جبریل علیہ السلام آگے بڑھے 5ویں آسمان تک، وہاں بھی اسی طرح سلام دعا ہوا، وہاں پر ہارون علیہ السلام موجود تھے، انہوں نے بھی برادر صالح اور نبی صالح کہہ کر ویلکم کیا۔ پھر آگے چڑھے 6 آسمان تک، دروازہ کھلوایا گیا اور اسی طرح سوال جواب ہوا، اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام تھے۔ جب وہ ان کو چھوڑ کر آگے بڑھے تو وہ رونے لگے۔ پوچھا کیا ہے، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ ایک نوجوان پیغمبر میرے بعد مبعوث ہوئے جن کی امت کے جنت میں داخل ہونے والے میری امت کے جنت میں داخل ہونے والوں سے زیادہ ہوں گے، تو مجھ کو اپنی امت پر حسرت ہے، یعنی بنی اسرائیل پر، کہ انہوں نے میرا اس طرح اتباع نہ کیا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کی اطاعت کرے گی۔ اسی لیے میری امت کے ایسے لوگ جنت سے محروم رہے تو ان کے حال پہ رونا آتا ہے۔ پھر 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو پایا، کہا گیا ان کو سلام کیجیے، آپ نے ان کو سلام کیا، انہوں نے کہا فرزند صالح اور نبی صالح، یعنی بیٹا کہہ کے پکارا، اور آپ اپنی کمر بیت المعمور سے ٹیک کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے خانہ کعبہ کی طرح، اور وہاں ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ دنیا میں بیت اللہ بنایا تو اس کے اعزاز میں آپ کو 7ویں آسمان پر جو بیت اللہ ہے وہاں پر رکھا گیا۔ مسلم کی روایت ہے کہ بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ بہقی کی روایت میں ہے کہ جب مجھ کو آسمان ہفتم یعنی 7ویں آسمان پہ چڑھایا گیا تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم موجود ہیں، بہت خوبصورت، ان کے ساتھ ان کی قوم کے کچھ لوگ ہیں اور میری امت بھی موجود ہے۔ میری امت کے کچھ لوگ موجود ہیں، یہ 2 قسم کے ہیں، ایک وہ جن پر سفید کپڑے ہیں اور دوسرے وہ جن پہ میلے کپڑے ہیں۔ میں بیت المعمور میں داخل ہوا اور میرے ساتھ سفید کپڑوں والے بھی داخل ہوئے، دوسرے لوگ روک دیے گئے، سو میں نے اور میرے ساتھ والوں نے بیت المعمور میں نماز پڑھی۔ وہ کیوں روکے گئے ہوں گے؟ اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی معراج والی حدیث میں بھی یہ بیان آیا ہے کہ آپ جبریل علیہ السلام کے ساتھ آسمان میں حجاب تک پہنچے، پھر اس حجاب کے اندر سے ایک فرشتہ باہر آیا جس کو جبریل علیہ السلام نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شفاء الصدور میں حضرت ابن عباس کی حدیث میں ہے کہ آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں جبریل علیہ السلام نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مقام پر کوئی دوست اپنے دوست کو نہیں چھوڑتا، آپ میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں گا۔ بخاری کی روایت میں یوں ہے کہ میں ایک ایسے ہموار میدان میں پہنچا جہاں میں نے قلموں کے لکھنے کی آواز سنی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں کون سی بلا؟ آمن الرسول، وہ مجھ کو عنایت ہوئی، اور یہ بات کہ جو شخص آپ کی امت میں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مسلم میں ہے کہ آپ سے یہ وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور کسی وجہ سے نہ کر سکے تب بھی اس کو ایک نیکی کا ثواب ملے گا، اور جب گناہ کا ارادہ کرے اور اس گناہ کو نہ کرے تو گناہ نہیں لکھا جائے گا، اگر کیا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھا، لیکن جو زیادہ ترجیح والی روایات ہیں وہ کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کلام فرمایا۔ آپ نے جنت اور دوزخ کو دیکھا، جہنم میں زیادہ تر ناشکر گزار عورتیں نظر آئیں، جنت میں زیادہ تر غرباء اور مساکین دکھائی دیے۔ بہرحال آپ نے بہت سے عجائبات، اللہ کی نشانیوں کو دیکھا اور واپس ہوئے۔ واپس آتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے دریافت کیا کہ آپ کو کیا حکم ملا؟ میں نے کہا ایک دن رات میں مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا آپ کی امت ایک دن رات میں 50 نمازیں نہ پڑھ سکے گی، میں بنی اسرائیل سے خوب تجربہ کر چکا ہوں، آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیے، کمی کی درخواست کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر میں خدا کے پاس واپس گیا اور کمی کی درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے میری درخواست کو قبول کیا، نمازوں میں تخفیف فرمائی۔ میں واپس آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی کم ہوئی؟ میں نے کہا 10۔ انہوں نے کہا ابھی بھی بہت ہے، واپس جائیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 10 اور کم کر دی۔ پھر میں واپس آیا، پوچھا اب کتنی ہیں؟ تو ان کے دریافت کرنے پر میں نے کہا کہ اتنی نمازوں کی کمی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جاؤ اور کمی کراؤ۔ پھر معافی کی اپیل کی گئی، اور اس طرح پھر 10 اور ایک دفعہ میں 5 اور باقی 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی بھی کمی کراؤ، یہ لوگ 5 بھی نہیں پڑھیں گے۔ میں نے کہا مجھے اب شرم آتی ہے، جتنا خدا نے فرض کیا میں اس پہ راضی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے واپس آیا تو ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، بندوں سے تخفیف کر دی، 5 نمازیں 50 کے برابر ہیں۔ پھر میں جہاں سے گیا تھا وہیں واپس آ گیا۔ دل ہل گئے ہوں کہ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ دیکھ لیا۔ بات یہ ہے کہ مشکل اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک کرے، اور اگر اس بات کا یقین ہو کہ اللہ کے ہاں کچھ بھی مشکل نہیں، کن کہہ کے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی سے کرا سکتا ہے، ایک اشارے میں اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر، تہ و بالا ہر چیز کو کر سکتا ہے۔ مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے معراج کا یہ واقعہ مشرکین مکہ کو سنایا تو انہوں نے اس کی تردید کی اور تکذیب کی، اور بیت المقدس کی علامتیں دریافت کرنا شروع کر دی کہ کیسا ہے بیت المقدس۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے ظاہر فرمایا، اور جو جو باتیں اور نشانیاں مشرکین دریافت کرتے میں دیکھ دیکھ کر بتاتا جاتا۔ ان تمام بیانات سے یہ بات یقینی طور پر ثابت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خدا مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے 7ویں آسمان پر تشریف لے جا کر اسی شب کو واپس تشریف لائے۔ آپ جسم سمیت گئے، جسم سمیت آئے۔ یہ محض خواب نہ تھا بلکہ روح جسم کی بیداری کی حالت کے ساتھ گئے، اور قرآن پاک میں بھی اسی کا ذکر ملتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا نا سبحان الذی اسری بعبدہ، تو عبد کس کو کہتے ہیں؟ روح کو۔ اب سے مراد روح اور جسم دونوں ہیں۔ قرآن کے مطابق سب کا حساب کتاب قیامت کے دن ہوگا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پہلے سزا اور جزا یعنی جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا؟ یہ کون لوگ تھے جن کا حساب پہلے ہوا؟ اس میں یہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو دنیا سے مر کے جا چکے ہیں، برزخ میں ہیں، اور ان کو وہاں ان کے اعمال کے مطابق سزا لیتے ہوئے دکھا دیا گیا۔ اگرچہ سب کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، لیکن اگر کچھ لوگوں کو بطور مثال وہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے فیصلہ کر کے ڈال دیا تو اس میں کیا مشکل ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے بطور تمثیل دکھایا کہ ایسا ہوگا، یعنی جن لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے ان کی شکلیں سامنے لا کے دکھا دی اور ان کو ایک شیپ دے دی، اور فیصلہ بعد میں ہوتا رہے گا۔ کیا صدقہ خیرات اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے دینا جائز ہے، جیسے امام جعفر کے نام پر؟ یہ تو آپ قرآن پاک میں واضح طور پر پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 173 میں دیکھیے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ بے شک اس نے حرام کیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جو پکارا گیا اس پر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے، لغیر اللہ واسطے غیر اللہ کے، یعنی اللہ کے سوا کسی بھی نبی، رسول، ولی، کسی بزرگ، کسی نیک انسان کے نام پر کچھ دینا، یعنی اس کی خوشی کے لیے، یہ درست نہیں۔ ہاں، کسی کی طرف سے صدقہ کرنا اس کی اجازت ہوتی، مثلا کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے اگر کوئی شخص کچھ دیتا ہے تو وہ اور بات ہے، مثلا آپ اپنے والدین کی طرف سے قربانی کریں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں، یا کسی اور کی طرف سے آپ کریں، تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے نام پر کرنا کہ وہ ہم سے خوش ہو جائیں تو شرک یہی تو ہے۔ تو کوئی بھی ایسا کام کہ کسی انسان کو، چاہے کوئی زندہ ہے چاہے کوئی فوت ہو گیا، مثلا اگر کوئی شخص زندہ ہے اور آپ اس کے ساتھ نیکی صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ قیامت کے دن ہم کو اللہ سے چھڑا لے، تو یہ تصور غلط ہے۔ ہاں، اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ دنیا میں آپ کو نیکی کی طرف لے جائے، وہ اور بات ہے۔ کیا رجب کے پورے ماہ کے اندر روزہ رکھنا منع ہے یا 27 رجب کا؟ یہ نہیں کہ پورے ماہ میں روزہ نہیں رکھ سکتے، نفلی روزہ عادتاً جو آپ رکھتے ہیں، مثلا 13، 14، 15 کا، وہ رکھیے۔ اگر آپ کو عادت ہے سوموار یا جمعرات کے روزے کی، رکھیے، لیکن مخصوص اس تاریخ کو ہی روزہ رکھنا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔